عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں میں تھیں، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہر کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دیا تھا، یعنی انہیں آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4201۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مشرکین یعنی یہود خیبر کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے لوگوں نے جنگ کی۔ پھر جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس ہوئے اور یہودی بھی اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر انہیں مل جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہا گیا کہ آج فلاں شخص ہماری طرف سے جتنی بہادری اور ہمت سے لڑا ہے شاید اتنی بہادری سے کوئی بھی نہیں لڑا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ بیان کیا کہ پھر وہ ان کے پیچھے ہو لیے، جہاں وہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتے، اور جہاں وہ دوڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے۔ بیان کیا کہ پھر وہ صاحب زخمی ہو گئے انتہائی شدید طور پر، اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے اور اس طرح خودکشی کر لی۔ اب دوسرے صحابی جو ان کی جستجو میں لگے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جن کے متعلق ابھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہیں، تو لوگوں پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، چنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک موقع پر جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو اس خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے سامنے کر کے اس پر گر پڑے، اور اس طرح انہوں نے خود اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت والوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا شخص زندگی بھر اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4202۔ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے فرمایا کہ یہ شخص اہل دوزخ میں سے ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ صاحب بڑی پامردی سے لڑے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبے میں پڑ جاتے، لیکن ان صاحب کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبھو دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرمان سچ کر دکھایا، اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبھو کر خودکشی کر لی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں جا اور اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت معمر نے زہری سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4203۔ سعید بن مسیب اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے، اور ابن المبارک نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زہری نے، ان سے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس روایت کی مطابقت صالح نے زہری سے کی اور زبیدی نے بیان کیا، انہیں زہری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن کعب نے خبر دی، اور انہیں عبید اللہ بن کعب نے خبر دی کہ مجھے ان صحابی نے خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ زہری نے بیان کیا اور مجھے عبید اللہ بن عبداللہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4204۔ عبد الواحد نے بیان کیا
ان سے عاصم نے، ان سے ابو عثمان اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی، یا یوں بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھا، میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4205۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، یہ زخم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر دم کیا۔ اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4206۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا مقابلہ ہوا اور خوب جم کر جنگ ہوئی۔ آخر دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے اور مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہیں مشرکین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جاتا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کیے بغیر وہ نہ رہتے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، جتنی بہادری سے آج فلاں شخص لڑا ہے اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اگر یہ بھی دوزخی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ایک صحابی بولے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ دوڑتے یا آہستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ آخر وہ زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلدی آ جائے، اس لیے وہ تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے۔ اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرا شخص بظاہر دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4207۔ ابو عمران نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی مسجد میں جمعے کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4208۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو انہوں نے سوچا اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں بھی شریک نہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی آ گئے۔ جس دن خیبر فتح ہونا تھا جب اس کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلامی علم اس شخص کو دوں گا، یا فرمایا کہ علم وہ شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ ہم سبھی اس سعادت کے امیدوار تھے، لیکن کہا گیا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو جھنڈا دیا اور انہیں کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4209۔ ابو حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کسے عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہی کو ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4210۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے احمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یعقوب بن عبد الرحمن ظاہری نے خبر دی، انہیں مطلب کے مولا عمرو نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح عنایت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا۔ ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آخر جب ہم مقام صد صحبہ میں پہنچے تو ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔ پھر آپ نے حیض بنایا جو کھجور کے ساتھ گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اسے چھوٹے سے ایک دسترخوان پر رکھ کر مجھ کو حکم فرمایا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انہیں بلا لو۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے ابا اونٹ کی کوہان میں باندھ دی تاکہ پیچھے سے وہ اسے پکڑے رہیں، اور آپ نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا اس پر رکھا اور صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضرت کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4211۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے حمید طویل نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے لیے خیبر کے راستے میں 3 دن تک قیام فرمایا اور آخری دن ان سے خلوت فرمائی، اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4212۔ حمید نے خبر دی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان مقام صد صحبہ میں 3 دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہا سے خلوت کی تھی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا، اس پر کھجور، پنیر اور گھی کا مالیدہ رکھ دیا۔ مسلمانوں نے کہا صفیہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہیں۔ آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4213۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا دوسری سند، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا، لیکن میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم میں پانی پانی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4214۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لہسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4215۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4216۔ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4217۔ محمد بن عبید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4218۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4219۔ شیبانی نے بیان کیا اور انہوں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے، ادھر ہانڈیوں میں ابال آ رہا تھا، گدھے کا گوشت پکایا جا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانعت ہمیشہ کے لیے کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4220۔ عدی بن ثابت نے خبر دی اور انہیں برا اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں اڈیل دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4221، 4222۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا، انہوں نے برا بن عازب اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہانڈیوں کا گوشت پھینک دو۔ اس وقت ہانڈیاں چولہے پر رکھی جا چکی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4223، 4224۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھے، پھر پہلی حدیث کی طرح روایت نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4225۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت ہم پھینک دیں، کچا بھی اور پکا ہوا بھی، پھر ہمیں اس کے کھانے کا کبھی آپ نے حکم نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4226۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بوجھ ڈھونے والے جانور ختم ہو جائیں، یا آپ نے صرف غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4227۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت سے سواروں کو 2 حصے دیے تھے اور پیدل فوجیوں کو 1 حصہ۔ اس کی تفسیر نافع نے اس طرح کی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ گھوڑا ہوتا تو اسے 3 حصے ملتے تھے، اور اگر گھوڑا نہ ہوتا تو صرف 1 حصہ ملتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4228۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے عنایت فرمایا ہے اور ہمیں نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ آپ سے قرابت میں ہم اور وہ برابر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4229۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے 2 بھائی، میں دونوں سے چھوٹا تھا۔ میرے ایک بھائی کا نام ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر 50، یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ 53 یا 52 میری قوم کے لوگ ساتھ تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا۔ وہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، جو پہلے ہی مکے سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا، پھر ہم سب مدینہ روانہ ہوئے۔ یہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ کچھ لوگ ہم سے یعنی کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھیں، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا وہیں تھیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اسماء بنت عمیس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں؟ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اس پر بہت غصہ ہو گئیں اور کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے، اور جو ناواقف ہوتے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و موعظت کیا کرتے تھے، لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا، اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہہ لوں۔ ہمیں اذیت دی جاتی تھی، دھمکایا ڈرایا جاتا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی۔ خدا کی قسم کہ نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کجروی اختیار کروں گی، اور نہ کسی خلاف واقعہ بات کا اضافہ کروں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4230۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ،
عمر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنے لگے۔ ان کے لیے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس ارشاد سے زیادہ خوشکن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4231۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں، اگرچہ دن میں نے ان کی اقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہو، لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی اقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرے انہی اشعری احباب میں ایک مرد دانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے یا آپ نے فرمایا کہ دشمن سے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4232۔ برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگایا۔ آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مال غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4233۔ ابن مطیع کے مولا سالم نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف لوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدغم نامی غلام تھا جو بنی غواب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی 1 یا 2 تسمے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4234۔ زید نے خبر دی انہیں ان کے والد نے، اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، تو جو بھی بستی میرے زمانے خلافت میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4235۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا اور ان سے اسماعیل بن امیہ نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عنبسہ بن سعید نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا۔ سعید بن عاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں نہ دیجیے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابان رضی اللہ عنہ اس پر بولے حیرت ہے، اس دبر بلی سے چھوٹا ایک جانور پر
جو قدوم الدان پہاڑی سے اتر آیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4237۔ زہری نے بیان کیا انہیں عنبسہ بن سعید نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے تھے کہ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریہ پر مدینے سے نجد کی طرف بھیجا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے، یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے، اے وبر، تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الدان کی چوٹی سے اتر آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابان بیٹھ جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4238۔ عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ اور ابان رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، حیرت ہے اس وبر پر جو قدوم الدان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے، ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ابن قوقل رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے ذلیل کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4239۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہ گیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہے گی، اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حال میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں اس کی تقسیم وغیرہ میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہا کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہیں علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے خدا کو گواہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے۔ جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے
کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا، اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں، اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے اور خطبے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی، اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا باعث ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حسد نہیں تھا، اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملے خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا، ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4240 4241۔ عمارہ نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4242۔ قرہ بن حبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4243۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہیل نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجوریں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم اس طرح کی 1 صاع کھجور اس سے خراب 2 یا 3 صاع کھجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ اگر اچھی کھجور لانی ہو تو ساری کھجور پہلے درہم کے بدلے بیچ ڈالا کرو، پھر ان دراہم سے اچھی کھجور خرید لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4244 4245۔ سعید نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خیبر بھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر کیا، اور عبد المجید سے روایت ہے کہ ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4246 4247۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں، اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4248۔ سعید نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4249۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا۔
ان کی عمارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کو اس کی عمارت پر اعتراض ہے، تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ عمارت کے مستحق اور اہل تھے، اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، جس طرح یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4250۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرے کا احرام باندھا۔ مکے والے آپ کے مکے میں داخل ہونے سے مانے آئے، آخر معاہدہ اس پر ہوا کہ آئندہ سال مکے میں 3 دن آپ قیام کر سکتے ہیں۔ معاہدہ یوں لکھا جانے لگا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کفار قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں، آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں یہ لفظ کبھی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے اس کے الفاظ اس طرح کر دیے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وہ ہتھیار لے کر مکے میں نہیں آئیں گے، البتہ ایسی تلوار جو نیام میں ہو ساتھ لا سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مکے میں رہنا چاہے گا تو وہ اسے نہ روکیں گے۔ پھر جب آئندہ سال آپ اس معاہدے کے مطابق مکے میں داخل ہوئے اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی تو مکے والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی ہوئی آئیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو، میں اسے لیتا آیا ہوں۔ علی زید جعفر کا اختلاف ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں اور یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا جو جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و شکل اور عادات و اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو، اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حمزہ کی صاحبزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4251۔ سریج نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا۔ دوسری سند، مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، لیکن کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیا اور وہیں سر بھی منڈوایا، اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن نیام میں تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لا سکتے، اور جتنے دنوں مکے والے چاہیں گے اس سے زیادہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور معاہدے کے مطابق مکے میں داخل ہوئے۔ 3 دن وہاں مقیم رہے، پھر قریش نے آپ سے جانے کے لیے کہا اور آپ مکے سے چلے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4252۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔
عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4، اور ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4253۔ پھر ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے گھر میں مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے ان سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4254۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم آپ پر آڑ کیے ہوئے مشرکین کے لڑکوں اور مشرکین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ آپ کو کوئی ایذا نہ دے سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4255۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حسب معمول چلیں۔ تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشوار نہ ہو جائے۔ اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرکین نے آپ کو امن دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قیقان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4256۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرکین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4257۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے، اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی مقام صرف میں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4258۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ابن اسحاق نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے ابن ابی نجیح اور ابان بن صالح نے بیان کیا، ان سے عطا اور مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ قضا میں نکاح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4259۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا تھا۔ ظاہری نے ابن سعد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے۔ ظاہری نے عبید اللہ سے روایت کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4275۔ ظاہری نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10 یا 12 ہزار کا لشکر تھا۔ اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لا کر 8.5 سال پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے
مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ ظاہری نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4276۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے برتن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی اونٹنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4277۔ عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4278۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا۔ آپ روزے سے تھے، جب مقام اسفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا۔ دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں۔ پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور مکے میں داخل ہوئے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بعض اوقات روزہ بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزہ نہیں بھی رکھا، اس لیے سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روایت میں فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4279۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقام مراز زہران پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ یہ تو عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنی عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکے کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روک کے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت ہجوم ہو، تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار؟ پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ پھر قبیلہ سعد بن حزیم گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ پھر قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا۔ آخر ایک دستہ سامنے آیا، اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا علم ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا ہے، آج کعبے میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس پر بولے اے عباس
قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے۔ پھر ایک اور دستہ آیا، یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، آپ کو معلوم نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے، سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے، بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا۔ آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا علم مقام مجون میں گاڑ دیا جائے۔ عروہ نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی، کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکے کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے 2 صحابی حبیش بن عشر اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4280۔ معاویہ بن قرہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مفعل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4281۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کل مکے میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4282۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے۔ ظاہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراثت کسے ملی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے۔ معمر نے ظاہری سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے، اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4283۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ہماری قیام گاہ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تو خیف بنی کنانہ میں ہوگی، جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4284۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا، انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4285۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی۔ آپ نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ ابن قتل کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ امام رحمہ اللہ نے کہا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4286۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف
360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4287۔ اور لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے حاجب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ اندر کافی دیر تک ٹھہرے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے پیچھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے وہ جگہ بتلائی جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پوچھنا بھول گیا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4289۔ حفص بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقہ قدح سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو اسامہ اور وہیب نے قدح کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4290۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقہ قدح کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4291۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی۔ انہی نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4292۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4293۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، ختم سورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں
اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4294۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے مقبری نے کہ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے امیر عمرو بن سعید سے کہا، جبکہ عمرو بن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکے کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، کہ اے امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے قلب نے اس کو یاد رکھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، بلا شبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا، اس لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے، اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی، تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی، اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا۔ پس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسائل تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے، مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4295۔ لیث نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت مطلق حرام قرار دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4296۔ سفیان ثوری نے بیان کیا دوسری سند، اور ہم سے قبسیہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں 10 دن ٹھہرے تھے، اور اس مدت میں ہم نماز قصر کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4297۔ عاصم نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن قیام فرمایا تھا، اور اس مدت میں صرف نماز 2 رکعتیں قصر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4298۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں فتح مکہ کے بعد 19 دن تک مقیم رہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سفر میں 19 دن تک تو نماز قصر پڑھتے تھے، لیکن جب اس سے زیادہ مدت گزر جاتی تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4299۔ یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ کو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے چہرے پر شفقت کی راہ سے ہاتھ پھیرا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4300۔